تو ہوگا، سینے ہمارے حاضر ہیں، گردن ہمارے حاضر ہیں۔ وہ رضب کا فرمایا کرتے تھے نا کہ سر ہم نے ایسے نہیں رکھے، یہ سروں کی جو فصلیں ہیں یہ دنیا کے لیے نہیں رکھی، ہم نے مصطفیٰ کے دین کے لیے رکھی گردنیں۔ تو یہ کیا بھائی، یہ وہی مجدد فیض ہے، یہ حضرت مجدد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کے سامنے جا کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ سامنے لاشیں گر رہی ہیں، بھائی بھائی کی لاش نہیں اٹھا رہا، آگے بڑھ کے چلا جا رہا ہے۔ یہ جذبہ سیاسی لوگوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے ایمان چاہیے، عشق رسول چاہیے۔ یہاں شیر آدمی جب بنتا ہے جب اندر عشق رسول جاتا ہے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو ورک ہے وہ تسلسل کے ساتھ اسی طریقے سے چلا رہا ہے۔ اور یہ جو عرس ہم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہ عرس ہوتا کیا ہے، ہم عرس مناتے ہی اس لیے کہ یہ تعلیمات کو بار بار بیان کیا جائے۔ اور جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، سب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو ان بگاڑوں کی تکرار کی جائے، عوام الناس کو بتایا جائے کہ ہمارے حکمراں ہمارے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ باتیں چوکو بیٹھ کے آپ کو نہیں سنائی دیں گی، یہ باتیں محراب و ممبر سے ہی آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن ایک بڑا المیہ اور ہو گیا ہے، ایک بڑا المیہ اور ہو گیا ہے، جیسے وہ امام ربانی کے دور میں، اکبر بادشاہ کے دور میں کچھ مولوی ایسے تھے خوشامد پسند، جو اکبر بادشاہ کو اور پانی پہ چڑھاتے تھے۔ آپ تو حضور آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ تھے وہ نام ان کا ہی مولوی تھے، بظاہر مسلمان تھے لیکن بے دین لوگ تھے۔ فی زمانہ، اب تو زمانہ دور ہو گیا نا، حضرت کے 4.5 سال سے گزر گئے، تو زمانہ تو خراب ہی آنا ہے۔ تو اب ان سے زیادہ اور بگڑے ہوئے مولوی آ گئے، جنہوں نے مسجد کے محراب ممبر جہاں سے حق بیان ہونا چاہیے تھا، انہوں نے رسول اللہ کے اس ممبر سے حضور کے ختم نبوت کی بات کرنا چھوڑ دی۔ کیوں؟ حاکم ناراض ہو جائیں گے، اگر سرکاری نوکری کہیں کر رہے ہیں تو وہ چلی جائے گی، ختم نبوت کی بات اگر کی تو تمہاری نوکری گئی۔ وہاں لوگ گردنیں کٹا رہے ہیں، کوئی نوکری بچا رہا ہے، کوئی اپنی مسجد کی ممبر امامت بچا رہا ہے۔ خادم حسین دہلوی صاحب 20 سال تک ایک مسجد میں امامت کرتے رہے، 20 سال۔ جب یہ مسئلہ اٹھا نا ختم نبوت والا، تو آپ نے اس مسجد میں آپ نے ختم نبوت کا پرچار کیا، لوگوں کو آگاہی دی کہ ختم نبوت ہے کیا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ تو وہاں کا جو اس علاقے کا جو ایم این اے تھا نا، اس نے ان سے کہا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے، مرحوم سے، ان سے کہا کہ حضرت آپ باقی تقریریں کرتے رہے لیکن یہ ختم نبوت کے موضوع پر بات نہ کریں میری مسجد میں۔ کیا کہا؟ میری مسجد میں، اس کے علاقے کی دینا خرچہ کرتا ہوگا، میری مسجد میں، حالانکہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے، کوئی کتنا بھی خرچہ کر دے، مسجد بننے کے بعد کسی کی جاگیر نہیں ہے، مسجد اللہ کی، مساجد اللہ کی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ تو اس نے کہا میری مسجد میں، ہماری مسجد میں آپ یہ کام نہ کریں۔ 20 سال اس کی خدمت کر رہے تھے آپ مسجد میں، لیکن جب اس نے کہا کہ میری مسجد میں آپ یہ کام نہ کریں، ختم نبوت کی بات آپ نہ کریں، باقی تقریر آپ کرتے رہے۔ علامہ صاحب کو سلام ہو، انہوں نے 20 سال کی نوکری نہیں دیکھی، چابیاں مسجد کو اٹھا کے ایم این اے کے ہاتھ میں رکھی، بولا تجھے تیری مسجد مبارک ہو، جس مسجد کے ممبر سے ختم نبوت کی بات رہا ہوں، مجھے وہ مسجد کی نوکری نہیں کرنی، مجھے ایسی امامت نہیں کرنی، مجھے ایسا مصلی نہیں چاہیے، ایسی مسجد کا میں کیا کروں گا جو رسول اللہ کے ذکر سے سون نہیں ہو جائے۔ معذور تھے نا، ان کو زیادہ فکر ہونی چاہیے، کیا کروں گا پھر، کہیں جاب بھی نہیں کر سکتا، کہیں مزدوری بھی نہیں کر سکتا، لیکن قدرت نے دیکھو دکھایا، جو رسول اللہ کے دین کی پاسداری کے لیے کھڑا ہوا، دونوں پاؤں سے معذور تھا مگر ٹانگوں والے ان کو اٹھا پھر رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، ان کے چیئر کو ہاتھ اٹھاتے تھے، اپنی سادہ سمجھتے تھے، وہ جو پاؤں سے معذور تھا اس کو بے شمار ٹانگیں دوڑ رہی تھی اس کے پیچھے۔ قدرت نے دکھایا میرے دین کی خدمت کرو گے تو میں ایسا کروں گا تمہارے، ورنہ یہ تمہاری ٹانگیں تمہارے ہی سر پہ پڑیں گی، تمہاری ٹانگیں تمہارے ہی سر پہ پڑنے والی ہیں اگر تم دین سے واقف ہو۔
تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات ہیں جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے 21 میں جو کام کیا اور یہ ہو رہا ہے، یہ مجددانہ کام ہے، یہ ہلکا کام تھوڑی ہے۔ اکبر بادشاہ کے سامنے دعوت حق بیان کرنا اور ہمارے ان ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے حق بات کرنا، اور پھر گولیاں سینوں پہ کھانا، تیزاب پھینکا جا رہا ہے اوپر سے فائرنگ کی جا رہی ہے جیسے کوئی دشمن نے حملہ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جذبہ کہاں سے آئی؟ وہی تسلسل ہے۔ اور یہ جو ہم دن مناتے ہیں، یوم وصال مناتے ہیں، یہ انہی باتوں کو یاد تازہ کرنے کے لیے تاکہ ہمارے ایمان تازہ رہیں اور ہم ریفریش ہوتے رہیں، سبق بھول نہ جائیں۔ ہم بھول بڑی جلدی جاتے ہیں نا، دین کی بات ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری بزم جو ہے، جو آپ کی بزم ہے، گائے بگائے پورا سال ورکنگ میں رہتی ہے۔ تفصیل آپ نے سنی کہ مہینے میں 4 محفل تو اس فقیر کے اپنے گھر پہ ہوتی ہیں الحمدللہ، 4 محفلیں مختلف مساجد میں ہوتی ہیں آپ کے علاقے میں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ گھروں پر محفل کا سلسلہ ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ یہ سالانہ محفلیں ہیں الحمدللہ۔ حضرت تشریف لے آتے ہیں بلوچستان سے، وہ محفل آپ کے سامنے ہوتی ہے الحمدللہ۔ ایک تسلسل ہے، 12 مہینے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ ہم چپ کر کے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اس لیے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ حرکت میں رہو۔ اب غفلت کا ٹائم گزر گیا، اب سونے کا ٹائم، سستی کا ٹائم گزر چکا۔ جو سویا وہ گیا، جس نے سویا وہ کھویا۔ اب یہ نہیں کہ وہ کر لے گا یار وہ تو کر رہا ہے، نہ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے دین کے کام کے اندر۔ ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی قبر کے اندر اللہ کے سامنے۔ یہ جو ہمیں کلمہ دیا گیا نا، ایمان کی دولت ہے، لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی دولت ہے نا۔ اللہ پوچھے گا نہیں تم نے اس کے لیے کیا قربانی دی، میں نے تو فری تمہیں دیا تھا، فری مسلمان بنایا تھا، تم کو ایک پرانا مذہب چھوڑ کے تھوڑی آئے تھے، تمہیں تو جلدی پشتی میں نے دین دیا، تو پھر میرے اس کلمے کے بدلے تم نے کیا کیا؟ تم تو اسی کا سودا کر کے آ گئے۔ میرے محبوب کے نام کے اوپر وہ چیختے چلاتے رہے، میرے دین کی دھجیاں اڑتی رہیں، شریعت مصطفیٰ کہ وہ لوگ دھجیاں اڑاتے رہے، اور تم چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے رہے، اپنی نمازیں، اپنا مصلی، اپنا آستانہ، اپنی مسجد۔ بولے ہمارا کام تو نہیں ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے۔ تو یہ کل ہمیں جواب دینا۔ اس میں داڑھی اور بغیر داڑھی والی کوئی شرط نہیں ہے، یہ سن لیں۔ اس میں پیر اور مرید کی کوئی شرط نہیں ہے، اس میں امام اور مقتدی کوئی شرط نہیں ہے، بس آپ کا ایماندار ہونا شرط ہے۔ اگر آپ اہل ایمان ہیں تو کل اس بات کا جو وقت ہم پہ چل رہا ہے، اگر ہم نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا تو کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کٹہرے میں ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ پوچھے گا دین کے بارے میں، اس وقت کی تیاری ابھی کر لیں۔ تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں کہیں سستی ہمیں آ رہی ہے تو ایک ماحول میں آ کے ہم اپنی سستی کو چھوڑ کے پھر متحرک ہو جائیں۔ تو الحمدللہ جب گھر سے چل کر آئے تو آپ حرکت میں تھے تو آ گئے نا، آپ نے حرکت کی تو یہاں تک پہنچے، گھر پہ لیٹے رہتے تو کوئی نہیں پہنچتا یہاں پہ۔ آپ نے اپنے قدم چلایا، اپنا ذہن چلایا، آپ کو ذوق شوق کھینچ کے لے آیا۔ یہ حرکت، اس میں برکت ہے، اور برکت جو ہوتی ہے نا، برکت وہ ٹھہرنے والی ہوتی ہے، اٹھنے والی نہیں ہوتی۔ برکت پھر آپ کو آگے لگے، بشرطے کہ آپ ذہن بنائیں کہ ہم اس برکت کو برقرار رکھیں گے۔ ہمیں جہاں جہاں موقع ملے گا ہم دین کی بات کریں گے، ہم شرمائیں گے نہیں کہ کوئی ہمیں دین کی بات کرنے میں ہمیں کوئی مولوی ملا کہے گا۔ حضور علیہ السلام کے شریعت پہ عمل کرنے میں ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے۔